بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام شکیلہ نرگس ایڈوکیٹ ہے اور میرا تعلق گناہ گاروں کی اس بستی سے ہے جسے عرف عام میں کچہری کہا جاتا ہے. جرم و سزا کا تصور اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ انسان کی تخلیق. انسان کی طرف سے کیا جانے والا پہلا گناہ ہی قانون الہی سے انحراف تھا، یعنی کہ شجر ممنوعہ کا پھل کھانا، جس کی پاداش میں انسان کو جنت بدر کر کے زمین پر بھیج دیا گیا، یعنی کہ زمین کو ایک جیل کے طور پر استعمال کیا گیا. ایک وکیل ہونے کے ناطے مجھ سے اکثر اوقات پاکستانی جیلوں کی حالت اور ان کی اقسام کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے، اور آج کل کچھ ہائی پروفائل گرفتاریوں کی وجہ سے یہ سوالات زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو میں نے سوچا اس پر ایک ویڈیو ہی بنا دوں. پاکستان پریزنس رولز 1978 کے مطابق مجرمان یعنی کہ وہ لوگ جن پر جرم ثابت ہو چکا ہو اور جنہیں عدالت نے سزا سنائی ہو، ان کی 3 درجہ بندیاں ہیں: سپیریئر کلاس، آرڈنری کلاس اور پولیٹیکل کلاس. سپیریئر کلاس میں مزید درجہ بندی کے تحت کیٹیگری اے اور بی آتی ہے. کیٹیگری اے یا کلاس اے میں وہ تمام مجرمان شامل ہیں جو کردار، تعلیم اور اپنے رہن سہن کے مطابق اعلیٰ درجے کے لوگ شمار کیے جاتے ہیں اور وہ کسی سیریس جرم میں انوالو بھی نہیں ہوتے. سابقہ پارلیمنٹیرینز اور گزٹڈ ملٹری اور سول آفیسرز کا شمار ایسے ہی مجرمین میں ہوتا ہے. کلاس بی میں بھی ایسے مجرمان شامل ہوتے ہیں جو تعلیم، کردار اور سٹیٹس کے حوالے سے اچھے طرز زندگی کے عادی ہوں. اس میں حکومت کی ریکمنڈیشن پر عادی مجرمان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. کلاس سی میں وہ تمام لوگ شامل ہیں، ایسے تمام مجرمان جو کلاس اے اور بی میں شامل نہیں کیے جا سکتے، یعنی کہ عام طور پر یہی کلاس استعمال کی جاتی ہے. کلاس اے اور بی کے فیصلے کا اختیار حکومت کے پاس ہوتا ہے، لیکن حکومت کا فائنل آرڈر آنے تک عدالت کی ریکمنڈیشن پر کلاس اے اور بی میں مجرم کو رکھا جا سکتا ہے. تاہم کلاس سی کے متعلق فیصلے کا اختیار عدالت کے پاس ہوتا ہے، لیکن کلاس سی والے مجرمان حکومت سے نظر ثانی کی اپیل کر سکتے، یعنی کہ ان کی اپ گریڈیشن کا اختیار حکومت کے پاس ہوتا ہے، یعنی کہ حکومت کی ثوابدید پر ہوتا ہے. اگر حکومت چاہے تو ایسے سی کلاس مجرمان کی اپ گریڈیشن کا حکم صادر کر سکتی ہے جو کہ اپنے بہتر کردار، تعلیم اور سٹیٹس کے حوالے سے ذرا بہتر حیثیت کے حامل ہوں. سیاسی قیدیوں کے متعلق درجہ بندی کا اختیار انہیں گرفتار کرنے والے ادارے کے پاس ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کو نیب نے گرفتار کیا ہو تو نیب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس مجرم کی کلاس کا یا اس کی جیل درجہ بندی کا فیصلہ کر سکے. اب چلتے ہیں کہ ان درجہ بندیوں کے مطابق سہولیات کا معیار کیا ہے. سپیریئر کلاس قیدیوں کو کتابیں، اخبار، 21 انچ ٹی وی، میٹرس، ذاتی بستر، کپڑے اور ذاتی کھانا وغیرہ مہیا کرنے کی سہولیات دستیاب ہوتی ہیں. قیدی ان تمام سہولیات کے لیے خود پے کرنے کا مجاز ہوتا ہے. اے کلاس قیدی کو سی کلاس قیدیوں میں سے ایک کک اور ایک مشقتی پرووائڈ کیا جا سکتا ہے، اور اگر بہت سارے اے کلاس قیدی ایک ساتھ ہوں تو انہیں 2 کک مہیا کیے جا سکتے ہیں. اوپر دی گئی تفصیل کے مطابق تمام ہائی کلاس پروفائل جن میں سابقہ وزرائے اعظم اور پارلیمنٹیرینز شامل ہیں اے اور بی کلاس کیٹیگری میں شمار کیے جاتے ہیں، اور وہ اوپر دی گئی تمام سہولیات کے حقدار بھی ہوتے ہیں. تاہم اگر ان میں سے کسی کو سی کلاس میں رکھا جائے تو ان کے پاس حکومت سے اپیل کی نظر ثانی کا حق موجود ہوتا ہے. اسی اپیل کے تحت سابق وزرائے اعظم نواز شریف اور عمران خان کو بھی اے اور بی کلاس کیٹیگری میں شامل کیا گیا اور انہیں ان سے ریلیٹڈ تمام سہولیات بھی فراہم کی گئیں. پاکستان کا تعلق کیونکہ تیسری دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں شامل ہے، اس لیے یہاں پہ جیلوں کی حالت بھی کافی آگفتہ بے ہے. 2022 کی انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق جیلوں میں ان کی کیپیسٹی سے دگنی سے بھی زیادہ تعداد میں قیدی رکھے جا رہے ہیں جنہیں صحت اور زندگی کی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں. ضرورت اس بات کی ہے
کہ جیل میں ماحول کو بہتر بنایا جائے اور وہاں پر موجود قیدیوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ بہتر ماحول ان کے کردار پر بھی مثبت طریقے سے اثر انداز ہو سکے اور وہ جیل سے نکل کر ایک بہتر انسان کی زندگی گزار سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہمارا آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا؟ آپ کی انفارمیشن میں کس حد تک اضافہ ہوا؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔